ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادی الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ گویا اس بات کی طرف ہدایت ہے کہ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ اختیار کرتے وقت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھ کے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا ہے اور امت کو کیا تعلیم دی ہے۔ اسلام ایک دینی فطرت ہے جہاں اللہ اور بندوں کے حقوق کی تفصیل موجود ہے، وہیں پر ہر انسان کے اپنے نفوس کے حقوق بھی بتا دیے گئے ہیں۔ جہاں سستی اور کاہلی کی مذمت کی گئی ہے، وہیں پر اتنی سخت جسمانی و ذہنی محنت و مشقت سے بھی روکا گیا ہے جس میں آدمی کی صحت و تندرستی متاثر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جسمانی ذہنی و رنجشوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تاکید بھی فرمائی ہے۔ جسمانی تربیت اور تفریح کے پیچھے جو ہم مقصد کار فرمائے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ذہن کے کاموں کو معاونت ملے، اس مقصد کے لیے کشتی، گھوڑ سواری، تیراندازی، تیراکی، دوڑ، نشہ نوازی وغیرہ کی مشق مثالیں روایتوں میں ملتی ہے، بلکہ ان پر پوری توجہ دی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارے اسلاف کی زندگی میں بعض مواقع پر شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے شوقی ظرافت اور طنز و مزاح کی وغیرہ کی مثالیں روایتوں میں ملتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھیلتے ہوئے بچے نظر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہو کر انہیں نہایت اور محبت سے سلام کرتے۔ سلام کرنے سے پہلے کرنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ بچے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور کوئی کھانے کی چیز نہایت فرماتے، کبھی کھجورے، کبھی تازہ پھل اور کبھی اور کوئی چیز۔ اس تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں کہ دینی فطرت میں انسان کے جسمانی و ذہنی نشو و نما کی طرف پوری توجہ دی گئی ہے۔ یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں